أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین۔ الحمدللہ ہم نے جو ہے سورہ رحمان کے نمبر 1 to 25 کو کمپلیٹ کر لیا ہے، تو آج انشاءاللہ 26 to 30 کو سیکھیں گے۔ First I will recite these ayahs, after that inshallah let's look into tajweed rulings۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والإکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ الحمدللہ ویری سمپل رولنگز آئی ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کی تجوید کے رولنگز کو دیکھتے ہیں۔ فرسٹ آیت نمبر 26 ہے کل من علیہا فان۔ اوکے، تجوید رولنگز ہیئر، کلو، کاف اور لام دونوں پر ضمہ ہے، انشاءاللہ ہم ایک ایک حرکہ ہی ادا کریں گے، اس کو کلو یا کلو نہ پڑھیں، لام پر تشدید جو ہے اس کو ضرور اپلائی کریں گے۔ کلو من، نون ساکن کے بعد لیٹر عین آیا ہے، حروف الحلقی ہے، نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد جب حروف الحلقی آتے ہیں تو ہم کرتے ہیں اظہار، نو غنہ آن لیٹر نون۔ من علیہا، عین کو انشاءاللہ ادا کریں گے وسط الحلق سے، اوکے، اس کو انشاءاللہ ہم جو ہے اقصر حلق سے ادا نہیں کریں گے، اگر ہم نے اس کو حمزہ میں کنورٹ کیا تو اس کی جو میننگ ہے ورڈ کی وہ بے معنی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ عین کو وسط الحلق سے ادا کریں گے، اوکے۔ علیہا، لام فتحہ کے ساتھ جس کے بعد یا ساکن آیا ہے، تو اب یہ یا ساکن کیا ہے؟ یا لین ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یا ساکن یا مد بھی ہوتا ہے، حروف مد بھی ہوتا ہے، حروف اللین بھی ہوتا ہے۔ یا ساکن سے پہلے فتحہ ہو تو یا لین ہے، کسرہ ہو تو یا ساکن یا مد ہوتا ہے۔ علی، ای کی آواز آئے گی، علی نہ پڑے، اے کی آواز نہیں آتی یا لین میں، ای کی آواز آتی ہے تو لئی پڑھیں گے، لئی۔ علیہا، یہ جو ہا ہے وہ قصر حلق والا ہا ہے، اور 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے، 2 حرکہ لمبا کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ فتحہ کے بعد الف مد طبعی ہے۔ علیہا فان، ف فتحہ کے ساتھ جس کے بعد الف مد ہے، لیکن نون جو کسرتان سے اینڈ ہو رہا ہے وقف کریں گے، کسرتان کو بدلیں گے ساکن میں، عارضی سکون لگائیں گے، تو یہ جو الف مد بھی ہے اس سے پہلے، اس وجہ سے فا کو اب 2 یا 4 یا 6 حرکہ لمبا بھی کر کے ہم وقف کر سکتے ہیں۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ وَيَبْقَى، واو پہ تشدید اس لیے کیونکہ اس سے پہلے کا جو ورڈ ہے اس یعنی پچھلی آیت نمبر 26 کی وینڈ ہو رہی ہے تنوین سے، تنوین کے بعد واو ادغام مع الغنہ ہوگا، اس لیے یہاں پہ تشدید آئی ہے، ورنہ تشدید کو ہم الگ سے پڑھتے وقت اس ورڈ پہ تشدید لگا کر واو کو نہیں پڑھیں گے، ملا کر پڑھیں گے وصل کر کے آیت نمبر 26 اور 27 کو، تو انشاءاللہ یہ پڑھا جائے گا۔ اب صرف واو کو فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے وداؤٹ اینی تشدید آن اٹ۔ وَيَبْقَى، با پہ ساکن ہے تو قلقلہ ضرور ہوگا، قلقلہ کا لیٹر ہے وَيَب، یب، اس کو اتنا زیادہ بھی نہ کریں کہ وہ یب یبا با کی طرح ساؤنڈ نہیں کرے گا، فتحہ کی طرح ساؤنڈ نہیں کرے گا، ساکن کو متحرک میں بدلنا لین الجلی ہے، ہم نے دیکھا تھا۔ وَيَبْقَى، قاف should be heavy and should be pronounced from the last part of our tongue، اس کو ہم ہمارے اقصر لسان سے ادا کریں گے، اس کو وَيَبْخَى نہ پڑھیں ادنى الحلق سے، اس کو قاف
یعنی ہمارے زبان کے آخری حصے سے ادا کریں گے. جب زبان کا آخری حصہ اوپر کے نرم تالو پر لگتا ہے، سافٹ پلیٹ پہ لگتا ہے، تو لیٹر ادا ہوتا ہے. 2 حرکہ لمبا اسٹریچ بھی کریں گے. الف مقصورہ ہے. الف مقصورہ کی کلاس میں ہم نے آلریڈی دیکھا تھا. اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ الف مقصورہ میں ہے تو اس ویڈیو کو ایک بار واچ کر لیں انشاءاللہ. وَيَبْقَى 2 حرکہ لمبا کرتے ہیں اور الف مقصورہ ہمیشہ ورڈ کے اینڈنگ پر آتا ہے. وصل ہو یا ملا کر پڑھنا ہو 2 حرکہ لمبا کیا جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ جیم پہ ساکن، یہ بھی قلقلہ کا لیٹر ہے، قلقلہ کریں گے. وَجْهُ اوکے. ربی کا رو بھاری ہوگا، با پہ تشدید ہے تو تھوڑا سا سٹریس دے کر پڑھیں گے. ربی کا. ذو ذال میں نو بزنگ ساؤنڈ، اس کو ہم زبان کی نوک سے پڑھیں گے جب وہ لگتی ہے ثنایا علیا کے کناروں پر، یعنی ہمارے جو اوپر کے انسائزر ٹیتس جو ہوتے ہیں، انسیزر ٹیتس اوپر کے 2 ٹیتس اس کے کارنرز پہ لگ کر یہ ادا ہوں گے. ذو. لیکن یہ جو واو ساکن ہے دیٹ از گوئنگ ٹو کینسل. واو مد کینسل ہو رہا ہے التقاء ساکنین کی رولنگ کی وجہ سے. ذال کو ڈائریکٹلی ملائیں گے لام القمریہ سے. حمزۃ الوصل بھی نہیں پڑھا جائے گا. اب ہم پڑھیں گے ذوالجلالی. ذل ہم اس کو ذول جلالی نہیں پڑھیں گے، واو مد نہیں پڑھا جائے گا، اس لیے اس پہ سائن نہیں ہے. نو سائن نو ساؤنڈ. ذوالجلالی لام پہ اسٹینڈنگ فتحہ ہے. جلالی. والاکرام واو کو لام سے ملائیں. الاکرام کا حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جائے گا. والاکرام. رو فتحہ کے ساتھ بھاری ہوتا ہے تو مد جو ہم کھینچ رہے ہیں نا وہ بھی تھوڑا بھاری ہی ہوگا، کیونکہ ہم نے دیکھا الف ایک مشترک لیٹر ہے، بھاری حروف کے ساتھ بھاری پڑھا جاتا ہے، باریک حروف کے ساتھ باریک پڑھا جائے گا. اینڈ نمبر 26 میں ہم نے الف مد کو لائٹ پڑھا تھا، اب یہاں پہ بھاری پڑھنا ہے. اس کو اکرام نہ پڑھیں اور رو کے ساتھ ساتھ مد کو بھی ہیوی رکھ کر ہم والاکرام اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ. کاف پہ ساکن ہوگا تو ہمس ضرور ہوگا. کاف کا مخرج جو ہے بہت ہی مضبوط مخرج ہوتا ہے، کیونکہ ہماری زبان کی جو اقصی لسان ہے نا، ہمارا زبان کا آخری حصہ، وہ اوپر کے نرم اور سخت تالو کے درمیان مضبوطی سے لگ جاتا ہے جب ہم ساکن میں اس کو ادا کرتے ہیں. جیسے اک اک اک، دیکھیں اس طرح لگ جانے سے پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کون سا لیٹر پڑھ رہے ہیں. تا اور کاف ہمس میں زیادہ سے زیادہ اس کا دھیان رکھنا ہوتا ہے. 10 لیٹرز آف ہمس میں یہ 2 لیٹرز کو ساکن میں ہی زیادہ دھیان رکھا جاتا ہے. متحرک جب ہوتا ہے تو آسانی سے وہ کا کی کو تا تی تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن جب ساکن ہو تو مضبوطی سے دیکھیں. اک ات میں نے 2 لیٹرز پروناؤنس کیے ہیں، ایک ہے کاف اور ایک تا، لیکن پتہ نہیں چلا کہ میں کاف کب پڑھ رہی تھی اور تا کب. رائٹ. اک ات ات اک. لیکن اب اس کے لیے پروناؤنس کلیئر ہونے کے لیے کیا کریں گے، سانس کو جاری رکھیں گے اور پڑھیں گے اک اک، لیکن کاف پر قلقلہ نہیں ہوگا. اس کو والاکرام نہ پڑھیں، اک اک نہیں ہوگا، اک اک. سانس جاری رہے گی، آواز نہیں پلٹے گی. والاکرام. رو کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کر رہے ہیں کیونکہ یہ مد طبعی ہے. میم پر ساکن جیسے ہی لگ جائے گا عرضی سکون لگے گا تو وقف بھی کر رہے ہیں، ساکن بھی لگا رہے ہیں. اس سے پہلے حروف مد ہے تو رو کو 2 یا 4 یا 6 حرکات تک ہم لمبا کر کے وقف کر سکتے ہیں. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ فا با حمزہ، اوکے، فا کو با کو اور حمزہ کو ایک ایک حرکہ ہی فتحہ کسرہ اور فتحہ ہے. یا پہ تشدید سٹریس دیں گے، زور دے کے پڑھیں گے، کسرہ بھی ہے، ایک ہی حرکہ ہوگا. اور اس کو حروف لین کی طرح فَبِأَيِّ نہ پڑھیں، اوکے. فَبِأَيِّ اَيِّ ہماری جو درمیانی زبان ہوتی ہے وہیں سے ادا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ حمزہ 2 حرکہ لمبا کیونکہ اسٹارننگ فتحہ ہے، کھڑی زبر ہے. لام کو ہم 4 to 5 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے کیونکہ حروف مد کے بعد حمزہ اسی ورڈ کا حصہ ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا. رو بھاری، میم کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کیونکہ مد طبعی ہے. رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ذال میں نو بزنگ ساؤنڈ. تُكَذِّبَانِ نہ پڑھیں، زا نہیں ہوگا، ذا ذا. زبان کی نوک اوپر کے جو 2 دانت ہیں
ثناء علیہ یا انسیزر ٹیتس اس کے کارنرز پہ لگ کر ادا ہوں گے ذا. اگر اس طرح مشکل ہو رہا ہے تو دونوں اوپر اور نیچے کے جو فرنٹ کے ٹیتس ہیں، اوپر کے نیچے کے دونوں، ان کے درمیان زبان کی نوک کو رکھ کر ہلکا سا پریس کر کے پڑھیں ذا. اوکے، ذا ذی ذو. تکذبان، با پہ ہے الف صغیرہ، چھوٹا سا ایک الف ہے جس کو 2 حرکہ لمبا کرتے ہیں، مد الاصلی ہے. نون پہ عارضی سکون لگے گا، وقف کر رہے ہیں، مد الاصلی ہے تو با کو 2 یا 4 یا 6 حرکہ لمبا اسٹریچ کر سکتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. اوکے، اس کو دیکھیں. یسألوہ، یہاں پر سارے لیٹرز ایک ایک حرکہ، سین پہ تو ساکن ہے، یا کو، حمزہ کو، لام کو ایک ایک حرکہ کریں گے. یہ جو ہا ہے مد الصلہ صغریٰ ہے، یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے تجوید کی کلاس میں. ڈاؤٹس آ رہے ہیں اس حوالے سے تو انشاءاللہ ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھیں، ریکارڈنگ کو جو آلریڈی اپلوڈ ہو گئی ہے. یسألوہ، ہا کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ. یہ مد الصلہ صغریٰ جب ہم وقف کرتے ہیں تو ساکن میں بدلتا ہے، لیکن ملا کر پڑھ رہے ہیں تو 2 حرکہ لمبا کیا جائے گا. یسألوہ ما فی، نون ساکن کے بعد فا لائٹ غنہ کے ساتھ اخفا کریں گے. ما فی، اس کو منفی نہیں پڑھیں گے. اوکے، من کرنے سے نون ظاہر ہو جائے گا، غنہ تو ہو رہا ہے لیکن ظاہر ہو جائے گا، چھپا کر پڑھنا ہے. لیکن اس طرح نہ کرنے سے جو ہے لحن خفی ہوتی ہے، لحن الجلی نہیں ہوتی. یعنی لحن الجلی کی وجوہات صرف 2 ہی ہیں. ایک یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس طرح کی غلطی نہیں ہوگی کہ ورڈ بے معنی ہو جائے، کیونکہ ورڈ تو میننگ فل ہوتا ہے، قرآن کا ورڈ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو بے معنی نہیں ہو سکتا، معنی ضرور ہونا چاہیے. یا دوسری جو وجہ ہے لحن الجلی کی حرام مسٹیک کی، وہ یہ ہے کہ ورڈ کی میننگ ہی بدل جائے. یعنی ہم نے دیکھا تھا علیمن جو تھا، اگر ہم نے علیمن پڑھا تو علم والے سے دردناک میں تبدیل ہوتا ہے. قلبن کو کلبن پڑھیں گے تو ہارٹ سے ڈاگ میں چینج ہو جاتا ہے. اس طرح چینج بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ورڈ کا مطلب بالکل بھی بے معنی بھی نہیں ہو جانا چاہیے، بیکاز یہ قرآن ہے. بے معنی یعنی نو میننگ لیس نہیں بن جانا چاہیے. اوکے، لیکن یہ جو ہے منفی پڑھیں گے یا منفی پڑھیں گے، دونوں بھی میننگ تو چینج نہیں ہوگی، لیکن تلاوت کی خوبصورتی چلی جاتی ہے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تجوید کے مطابق، یعنی جس طرح قرآن نازل ہوا ہے اس طرح ہم بس نہیں پڑھ رہے ہیں. فائن. تو انشاءاللہ یہ مکروہ ہے نا، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ غلطی ہم کسی اور چیز میں نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت میں کر رہے ہیں، وہ جو اللہ کا کلام ہے، اس لیے مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، تو بالکل بھی ایوائڈ کریں گے انشاءاللہ. اسی لیے تو ہم سیکھ رہے ہیں تجوید کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اس کو قبول فرمائے. ما فی، نون ساکن کے بعد فا اخفا کریں گے 2 حرکہ لمبا غنہ کے ساتھ. ما فی. اوکے، یہاں پر بھی آئے ہے یا مد، لیکن التقاء ساکنین کی رولنگ اپلائی ہوگی، ایک مد کینسل ہوگا کیونکہ مد کے بعد کا لیٹر ورڈ جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہے. رائٹ، حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہے تو یا مد کینسل ہو جائے گا، اس لیے جو ہے آسانی سے قرآن کے اندر اس پہ ساکن وداؤٹ ساکن کے ملے گا. تو آپ سمجھ جانا چاہیے کہ نو سائن نو ساؤنڈ، الف مد میں یہ نہیں ہوتا. دیکھیں یہاں پر نمبر 26 کا جو لیٹر ورڈ فان ہے وہاں پر الف مد ہے، اس پہ بھی سائن نہیں ہے، لیکن اس پہ کنفیوژن نہ کر لیں، کیونکہ جیسے ہی ساکن آ جائے گا تو اس پر ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے. اسی آیت میں اس کا اگزامپل ہے تو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. اب یہاں پر یا پر کوئی ساکن نہیں پڑھیں گے نہیں، لیکن مین وجہ کیا ہے؟ التقاء ساکنین، یا کینسل ہو رہا ہے جسٹ بیکاز نیکسٹ ورڈ اسٹارٹنگ فرام حمزۃ الوصل. ما فی السماوات، السماواتی کا حمزۃ الوصل اور لام الشمسیہ نہیں پڑھا جائے گا، فی السماواتی پڑھیں گے. میم اور واو کو 2 حرکہ لمبا اسٹریچ. چھوٹا سا الف آپ کو دکھ رہا ہوگا، کھڑی فتحہ کھڑی زبر یا الف صغیرہ کہہ لیں، اس کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے دونوں کو، جس طرح ہم الف مد کو کرتے ہیں. ما فی السماوات والارض، واو کو لام سے ملائیں، الارض کا حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جائے گا. ارض، را ساکن کو ہیوی رکھیں گے اور ضاد کو ساکن لگا کر پڑھتے وقت بھی تھوڑا سا ہیوی ہوگا تاکہ وہ دال کی طرح ارد د ساؤنڈ نہ کریں. فائن، ہم اس کو ہیوینس کے ساتھ پڑھیں گے، اس کی آواز پلٹے گی نہیں. والارض، والارض.
اوکے. ارض ارض حمزہ لائٹ ہوگا، اس کو ارض نہ پڑھیں. والارض نہیں ہوگا، ارض فائن انشاءاللہ. اور اس کو والارض دو یہ پلٹائیں گے نہیں انشاءاللہ. آواز جاری رہے گی لیکن جو ہے پلٹے گی نہیں. والارض یہاں پر جو طا کا سائن ہے وقف المطلق ہے. اسٹاپنگ از بیٹر ہیئر، اسٹاپ کرنا ہے تو آپ یہاں پر اسٹاپ کر سکتی ہیں. آیت لمبی ہونے کی وجہ سے کہیں اور جگہ نہ کریں. اگر یہاں پر آپ نے کیا تو پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یو کین اسٹاپ بیکاز ابسلیوٹ اسٹاپنگ ہے، وقف المطلق ہے. تو نیکسٹ دیکھتے ہیں. کل یوم ہوا فی شأن. کل کاف ضمہ کے ساتھ ہے، لام فتحہ کے ساتھ ایک ایک حرکہ ہی ہوگا. لام پہ تشدید ہے، اس کو کلا نہ پڑھیں، کلی بھی نہ پڑھیں بیکاز اس طرح کے ورڈز جو ملتے جلتے ہمیں یاد ہوتے ہیں نا، کلی اس طرح کبھی کبھی کیا ہوتا ہے چینج کر دیتے ہیں ہم، اس کو کلی یا کلو نہ پڑھیں. کل یومن او کی آواز آئے گی. حروف اللین میں او کی آواز آتی ہے. یومن نہ پڑھیں، یوم الدین پڑھتے ہیں، یو نہیں پڑھیں گے، یوم الدین ہوتا ہے. یہاں پر بھی یومن پڑھیں گے، یومن نہیں. یو او ایک ہی حرکہ ہوتا ہے. اگر وقف کریں گے تو ہی حروف اللین مد اللین میں بدلتا ہے. جیسے یہاں سے اگر ہم نے پڑھا ما فی السماوات والارض کل یوم، اسٹاپ کریں گے تو ہی اسٹریچنگ ہوگی، اب نہیں ہوگی کیونکہ ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں، وصل کر رہے ہیں تو واو ساکن واو لین ہی رہے گا، مد اللین میں کنورٹ نہیں ہوگا. کل یومن تنوین کے بعد ہا حروف الحلقی ہے تو دیر ول بی نو غنہ آن تنوین. تنوین پہ کوئی غنہ نہیں ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے، اظہار ہوگا. کل یومن ہوا فی، فا کو دو حرکہ لمبا اسٹریچ کیونکہ یا ساکن آیا ہے، یا مد ہے، کسرہ کے بعد یا ساکن یعنی یا مد ہوتا ہے. فی شأن شأن اوکے اس طرح پڑھیں گے کیونکہ شین پہ فتحہ جس کے بعد جو الف ہے وہ الف نہیں حمزہ ہے کیونکہ اس پہ ساکن ہے. یہی میں بتا رہی تھی کہ یہ جو بھی ہم پڑھ رہے تھے مد العارض للسکون اپلائی ہو رہا تھا الف مد پر کیونکہ وہ خالی ہے. تو نو سائن نو ساؤنڈ کی جو بھی میں بتاتی ہوں کہ اگر علامت نہیں تو آواز نہیں. التقاء ساکنین کی رولنگ میں جو اپلائی ہوتا ہے وہ الف مد پر نہیں ہوتا کیونکہ الف مد ہمیشہ جو ہے خالی ہی ہوتا ہے. اگر اس پہ ساکن آ جائے تو دیٹ ول کنورٹ انٹو حمزہ. تو اب حمزہ کے اوپر ہے ساکن تو جھٹکا دیں گے. مد العارض للسکون یہاں پر اپلائی نہیں ہو سکتا. نون پہ کسرتان ہے، عارضی سکون لگائیں گے. مد العارض للسکون کی دو شرطیں پوری ہو رہی ہیں. ایک ہے ہم لگا رہے ہیں عارضی سکون، دوسرا ہے وقف کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو ہے حروف المد نہیں ہے، وہ جو ہے حروف یعنی وہ حمزہ ہے، حروف مد نہیں ہے کیونکہ اس پہ اب ساکن آ گیا. جھٹکا دیں گے، اس طرح نہیں کہ وہ قلقلہ کی طرح شأ نہ لگے. فی شأن فی شأن اس طرح پڑھیں گے. شأن نو نہیں ہوگا. I hope this is clear انشاءاللہ. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي فبا حمزہ ایک ایک حرکہ، ای یا تشدید کے ساتھ، کسرہ بھی آئی ہے تو انشاءاللہ ایک حرکہ ہی اسٹریچ کریں گے. فبأي آلاء حمزہ کو دو حرکہ لمبا، الف صغیرہ ہے. یہاں پر جو لام ہے اس کو 45 کاؤنٹ اسٹریچ، مد الواجب متصل ہے 45 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. اور ربکما رو بھاری ہوگا، با پہ زور دے کر اسٹریس دے کر پڑھیں کیونکہ تشدید ہے. ربکما نہ پڑھیں، را بھی نہ پڑھیں، رو کو بھاری پڑھنا ہے. اور ربکما میم کو دو حرکہ لمبا اسٹریچ. تکذبان ذال میں نو بزنگ ساؤنڈ انشاءاللہ، بالکل بھی وداؤٹ اینی بزنگ ساؤنڈ کے پڑھیں گے. ورڈ کا مطلب جو ہے وہ بے معنی ہو جائے گا. تکذبان نون پر عارضی سکون لگے گا تو با کو 2 یا 4 یا 6 حرکہ لمبا پڑھ کر وقف کریں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اوکے الحمدللہ. اگر آپ کے کوئی بھی ڈاؤٹس ہیں تو انشاءاللہ آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ جو مائکس ہیں وہ میں آن کر رہی ہوں تو آپ کے ڈاؤٹس ہیں تو اس حوالے سے پوچھیں انشاءاللہ. آفٹر دیٹ ویل ڈیسائیڈ دیز. سمجھ آیا ہے اب؟ جی سمجھ آیا، جزاک جی اللہ. ویا کی خیر. الحمدللہ ہم ریسائٹ کریں گے انشاءاللہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربك تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربك تكذبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربك تكذبان؟
السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما جی الحمدللہ، بارکم اللہ فیکم. آپ سب نے بہت اچھے سے اس کو ریسائٹ کیا ہے، تو انشاءاللہ اسی طرح پریکٹس بھی کریں، اور کوئی ڈاؤٹس ہیں تو پوچھیں. انشاءاللہ اس کے بعد ہم میٹنگ کو اینڈ کریں گے. نو ڈاؤٹس، تو انشاءاللہ we'll end the meeting. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.